السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والا سبق ہمارا آیت نمبر 59 تھا، 1:60 سورۃ البقرہ کی۔ ابو سفیان بھائی آپ تھے کل؟ سنا دیں گے؟ ہاں جی آپ سنائیں گے۔ آج سبق مشکل ہے تو دوبارہ پڑھا دیتے ہیں پھر۔ کل ہمارے وہ ویڈیو بھی نہیں تھی تو آج بنا دیتے ہیں دوبارہ پھر۔ ہاں چلو اسی آیت کو جو کل بھائیوں کو آج سبق نہیں یاد تو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، پھر اس کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو ہمارا سبق کل ہم نے پڑھا تھا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 59 سارے بھائیوں کو مل گیا سبق جی؟ فوج صاحب مل گیا؟ فوج صاحب نہیں ارلی سائڈ تے آنا تو کو صفحہ نمبر 9 ہوئے دا 9 ہے بھائی، پیچھے ہے بھائی 59۔ ہاں ہاں جتنے تو ڈات ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ جی یہ جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں آیت مبارکہ جی، فبدل الذین ظلموا، ظا کو آپ کو پتہ ہے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ظلموا قولاً جو ہے یہ اس کو قولاً نہیں پڑھنا، قاف کے اوپر زبر ہے، قولاً قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے قولاً۔ جی آگے لفظ ہیں غیر الذی، غین کو موٹا کریں گے اور را کو موٹا کریں گے، غیر الذی، قاف زیر یقی ہے اس کو اچھے طریقے سے موٹا کریں گے، قیل لہم، قیل لہم، جی قاف کو موٹا کرتے ہوئے۔ آگے فَأَن ہے، غنہ کریں گے اس پر اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فَأَنزَلْنَا، ظالموا بھی پڑھا ہوا ہے، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے، رجزن کے شروع میں جو را ہے بریک پڑھیں گے، کیوں بولا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، را کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے؟ بریک پڑھیں گے، اور رجزن نہیں پڑھنا، وہ تو غلط ہو جائے گا سارا، رج، اور جیم پر جیم ساکن ہے، یہاں پہ ہم جیم کو کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، ماشاءاللہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہو تو دال، تو یہ ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ۔ جی تو رج، رج یہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ قلقلہ، رجزا من السماء، جی آگے یفسقون،
آگے سمجھنا، یہ کل بھی باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو ترجمے کی طرف آتے ہیں، فبدل پس بدلا، فبدل پس بدلا الذین ان لوگوں نے، پس بدلا ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، قولاً غیر الذی اس کے علاوہ، غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، قیلا کا مطلب کہی گئی، لہم ان سے یا ان کے لیے، لفظی مطلب ہے ان کے لیے، لہم کا مطلب کیا تھا ان کے لیے، لیکن ملا کے ترجمہ کریں گے تو جی جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا پس ہم نے اتارا، پس ہم نے اتارا، نازل کیا، اتارا دونوں طرح ٹھیک ہے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ جی بھی ترجمہ دوبارہ رپیٹ کر دوں، فبدل الذین پس بدلا ان لوگوں نے، پس بدلا ظلموا جی جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا پس ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ جی بھائی، تو یہ آیت کریمہ جی ہے بڑی زبردست جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بدلا، کس کو بدلا؟ اس کا ذکر ہے قولاً غیر الذی قیل لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جملے کہا تھا کہ تم نے دو کام ان سے کہے گئے تھے کہ داخل ہونا ہے دروازے میں تو کس حالت میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب دروازے میں داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے داخل ہونا ہے، اور حِطَّةٌ کہہ کے داخل ہونا ہے۔ سجدے کی تسبیح تم نے کیا پڑھنی ہے؟ حِطَّةٌ، جس طرح ہمیں حکم ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا، تو ان کو حکم تھا کہ یہ جو سجدہ شکر کر کے تم نے داخل ہونا ہے تو اس میں پڑھنا کیا ہے؟ حِطَّةٌ۔ ہم حِطَّةٌ پڑھ سکتے ہیں ویسے؟ ہاں جی، ہاں بالکل حکم ہے، یہ ان کو تھا، سجدہ شکر تھا کہ اب تم اس علاقے میں فتح کر کے یا جا رہے ہو اللہ کے حکم سے تو کیسے داخل ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے، اور پڑھنا کیا اس میں؟ حِطَّةٌ، وہ ان کو حکم تھا۔ ہمیں حکم ہے فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرات، ہمیں یہ حکم ہے جی۔ تو انہوں نے بات کو بدلا دیا، ایک تو طریقہ بدل دیا، اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق وہ کس طرح داخل ہوئے تھے؟ اپنی سرین کے بل، اپنی سرین کے بل، مطلب بیگ کے گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہے تھے، سرین کے بل، اردو میں اس کو سرین بولتے ہیں، کہ یہ نو پنجابی چ گورنمنٹ بھی کہندے نے، گورنمنٹ والا حال بھی نہ انج دا ہی ہے جویں اج کل ہے، ہاں جی، ان عوام نو گھسیٹن دا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنا ہے، انہوں نے طریقہ بدلا، سرین کے بل گھسٹ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا اللہ نے کہا تھا کہ تم نے حِطَّةٌ کہنا ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھے؟ کل جملے میں نے یاد کروائے تھے، شاباش، حبۃ فی شعرۃ، حبۃ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3403 نمبر یہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ انہوں نے جملے جو بول رہے تھے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3403 نمبر روایت ہے، 3403 نمبر روایت صحیح بخاری کی۔ تو انہوں نے جملے بولے تھے حبۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟
دانا بالی میں، سٹے میں، دانا سٹے میں، یہ کل یاد کروائے تھے۔ تو یہ انہوں نے بدل دیا۔ اللہ نے کہا جب یہ انہوں نے بولا تو ظالموں، انہوں نے اپنی جان پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ مطلب جو بندہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ ظلم ہی کرتا ہے اپنی جان پر۔ شرک کو بھی شرک عظیم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی بندہ اللہ کی کہنا نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا ہے ایک اللہ کا کہنا مانو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک کلمے پر متفق ہو جاؤ کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ اپنی جان پہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا، کب؟ جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کہنا نہ مانا تھا۔ تو اللہ نے ان کو پھر سزا کیا دی؟ اللہ کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا نا، پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ آسمانوں سے عذاب آیا، رجزن۔ جی، رجز کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رجزن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا رجز ایک عذاب تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک طاعون کی بیماری تھی۔ کیا تھی؟ طاعون کی بیماری میں ہوتا کیا ہے؟ جسم جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، پھنسیاں پھوڑے، جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی، اور جسم گل پھٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، ایسی۔ تو یہ وہ بیماری تھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جمعے کے اندر 25,000 صحابہ کرام اسی بیماری کی وجہ سے سن 18 ہجری جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اس کے اندر یہ وبا پھیلی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین و حاذہ الامہ، میری اس امت کا امانت دار بندہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہ بھی اسی وبا کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ تو ان کے اوپر وہ عذاب بن کے آیا۔ کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا کیا ہمارے اوپر یہ اگر آتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر اگر یہ وبا آتی ہے نا تو اس کی وجہ سے جو بندہ مر جائے گا وہ شہادت کے درجے پہ جائے گا۔ کس درجے پہ جائے گا؟ جی، طاعون کی بیماری سے جو بندہ فوت ہوگا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رجز نازل فرمایا۔ رجز سے مراد کیا ہے؟ طاعون کی بیماری تھی جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جی نازل فرمائی تھی۔ بما کانوا یفسقون، اور یہ عذاب ان کے اوپر کیوں آیا؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ جی، نافرمانی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کا کہنا نہیں مانا۔ تو جو قوم بھی اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتی پھر اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ فَلْيَحْذَرْ، قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 19ویں پارے کی آیت ہے کہ لوگوں ڈر جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے، بعد آ جاؤ ورنہ تمہارے اوپر عذاب علیم آئے گا یا دردناک عذاب آئے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الاشربہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ کس ہاتھ کے ساتھ؟ ہمارے ہاں بھی کئی بندے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ، مزے لے لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یار تو بائیں ہاتھ کے ساتھ کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہے ہی ایسے، میرا یہ خراب ہے، میں اسی کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تو کہہ رہا ہے اللہ کرے ویسے ہی ہو جائے، اللہ کرے۔ حالانکہ تو وہ تو اس نے بہانہ جھوٹ بولا، اس کا دایاں ہاتھ تو صحیح تھا، جان بوجھ کے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ زندہ رہا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ اس سے اوپر لے کے جا ہی نہیں سکتا تھا، ہاتھ ہی شیل ہو گیا۔ وہ آپ نے غزوہ بدر کے اوپر جو احد کے اندر جو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی تھی بھی درے کے اوپر کھڑے رہو، 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی کہ تیر انداز جو ہیں وہ درے کے اوپر کھڑے رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارے جسموں کو پرندے بھی نوچ کے چلے جائیں تم نے تب بھی درے کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب انہوں نے دیکھا بھی مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، مال غنیمت پڑ رہا ہے، مسلمان سارے اٹھا رہے ہیں، ہم بھی جا کے پکڑ لیں، صحابہ سے غلطی ہوگی، تو اللہ نے صحابہ کرام کو اس کی سزا دی کہ نہیں؟ 70 صحابہ کرام اس واقعے کی وجہ سے شہید ہوئے، اس درے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ چاہے صحابہ کرام ہوں چاہے ہم ہوں، جو بھی اللہ اس کے نبی کی مخالفت کرتا ہے نا، اللہ عذاب یا تو فوری دنیا میں دیتے تھے یا تھوڑا سا ڈیلے کرتے، آخرت میں تو ملے گا ہی نا پھر۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ کہتا ہے جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے گا تو پھر ہم اس کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، ہم نے جہنم میں ہم پھینکیں گے اس کو۔ تو اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، فسق کی طرح نہ آئیں۔ فسق کیا ہے؟ نافرمانی۔ جی، جس طرح انہوں نے کی کہ جملے بھی بدلے، طریقہ بھی بدلا۔ آج ہمارے دیکھیں کہ ہم فسق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ اس کے رسول داڑھی کے احکام پڑھ لیں، ہمارا حکم کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، شلوار رکھنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا، لباس ہمارا کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا تھا، خوشی غمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صرف کی ہے، ہم سیلیبریشن کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے اندر بھی یہ فسق والی بیماری ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔